طرح بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے بھلا دی جو اچھی چیزیں ہیں، بہتر چیزیں ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ذکر و اذکار بالکل لوگوں سے ختم ہو چکا ہے. وظیفے پہ وظیفے آ رہے ہیں. اب دیکھیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کی بہت اہمیت ہے. سبحان اللہ کہہ دیتا ہے کوئی انسان تو ترازو، میزان جو ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، جو قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا، وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اگر رکھ دیا جائے اس میں، اور اس میں جتنی ساری چیزیں، تمام چیزوں کو رکھ دیا جائے، پھر بھی وہ ترازو پر نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تم سبحان اللہ ایک بار کہو تو آدھا ترازو بھر جائے گا. الحمدللہ ایک بار کہو تو پورا ترازو بھر جائے گا، لبالب ہو جائے گا دونوں ترازو نیکیوں سے. تو دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے ذکر کی، کتنی اہمیت ہے، اور کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے. ہم اسے چلتے پھرتے کہہ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ دل سے کہیں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو دہراتے رہنا چاہیے، دل سے کہنا چاہیے. ان کلمات کو پڑھتے رہا کریں. ان سے جو ہے بہت سارے ہمارے چھوٹے گناہ جو ہے معاف ہوتے رہتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلیں گے لیکن ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے ان کلمات کی وجہ سے. اسی طریقے سے ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، ابو داؤد کی روایت ہے 832، آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے قرآن میں سے کچھ بھی یاد نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تو کیا بات ہے، سبحان اللہ کہہ لیا کرو، الحمدللہ کہہ لیا کرو، نمازوں میں نماز ہو جائے گی. دیکھیں سبحان اللہ اور الحمدللہ کی کتنی اہمیت ہے، کہ بہت اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اسے ہم بھول چکے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جوینہ رضی اللہ عنہما وہ فجر کے بعد جو ہے ذکر کرنا شروع کرتی ہیں. ذکر کرتے کرتے چاشت کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول دیکھتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جو صرف ان کلمات کو کہہ دینے سے اتنے ذکر سے زیادہ اجر ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. مسلم کی روایت، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 کلمات ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کا اگر سادہ سا مفہوم ہم لیں تو یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے اور میں تیری تعریف کرتا ہوں. کتنی؟ اتنی کہ جتنی تیری مخلوق ہے. اب آپ اللہ کی مخلوق کو گن لیں. اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ نہیں گن سکتے. آپ کی زبانیں گھس جائیں گی لیکن اللہ کے مخلوق کی تعداد مکمل نہیں ہوگی، پوری نہیں ہوگی. اس کی تعریف جو ہے مکمل نہیں ہوگی. اتنی ہے اللہ کے مخلوق. تو صرف اس چھوٹے سے کلمے کی وجہ سے آپ کو اتنی نیکیاں مل جائیں گی. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اور کتنی؟ جتنی تیرے نفس کی رضا ہے اتنی میں تعریف کرتا ہوں. وزنۃ عرشہ، اور کتنی تعریف کرتا ہوں؟ جتنے تیرے عرش کا وزن ہے. اب اللہ کے عرش کا وزن تو اللہ ہی جانتا ہوگا کہ اللہ کے عرش کا وزن کیا ہے. وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اور کتنی؟ جتنے تیرے کلمات کی تعداد ہے. اللہ تعالی کے کلمے لا تعداد ہے، لا تعداد ہے. کوئی اس کو گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے اتنے کلام ہیں کہ کوئی ان کو گن نہیں سکتا. حتیٰ کہ ہماری زبان گھس جائے گی، دنیا کی ساری چیزیں جو ہے پین بن جائیں، قلم بن جائیں، اور سمندر کا سارا پانی جو ہے سیاہی بن جائے، پھر بھی کوئی لکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی ہے. ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اتنی تعداد ہے اس کی. تو ان کلمات کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر دے گا.
اور ہمیں اس کی بدولت جنت میں جگہ نصیب فرمائے.